نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ سے ایک بات کریں گے۔ ہمارے ایک بہت پیارے، ہمارے بہت پرانے اور عزیز دوست ہیں، سنگی ہیں، تو انہوں نے کل مجھے انہوں نے پوچھا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی پوچھیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ تو سعودی عرب میں ہم سے ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح عید بھی ایک دن پہلے ہو جاتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے پاس کچھ دوست آئے ہیں، کچھ محلے دار آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا ابھی میں نے تو نہیں رکھا، ابھی تو چاند کا اعلان ہی نہیں ہوا، چاند آج نظر آئے گا تو پھر روزہ رکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو روزہ رکھ لیا ہے، سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا، اس کی وہ روایت ہے، یہ روایت ہے۔ موبائل میں کچھ روایتیں انہوں نے لی ہوئی تھی، پکڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ بتائیں کیا وہ صحیح کہہ رہے تھے، کیا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے کیا؟ تو میں نے کہا بھی دیکھیں، اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر تو ہم یہ دیکھتے، ہم تو ویسے بچپن سے ساری زندگی سے دیکھتے آ رہے ہیں اپنے ملک میں کہ ایک دن کا فرق سعودی عرب سے رہا ہے، اور کبھی 2 دن کا فرق بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ نہیں مل کے چلتے، ہمارے یہاں الگ سے چاند نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ہے، جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھی یہاں پاکستان میں بھی ماشاءاللہ اتنے زیادہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اور اولیاء اللہ ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور انہوں نے تو ساری زندگی ان کو اسی فارمولے کے مطابق اپنے ملک کی حدود اور سرحدوں کے اندر، اس کے جیسے ہمارے ریڈیو ہوتا تھا، جب ریڈیو پر اعلان ہوتا تھا کہ آدھی رات کو اعلان ہوتا تھا کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں نظر آیا ہے، اس طرح کی صورتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں تو میں نے کہا کہ اگر تو یہ روایت ہو کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو عید کرو، اگر اس روایت پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے تو رکھ لیں گے، نہیں دیکھیں گے تو نہیں رکھیں گے۔ تو جس کو نظر آئے گا تو وہی رکھے گا، یا محلے کی، اس علاقے کے، شہر کے کچھ لوگ، تو اس میں ایک دوسرے کو جہاں تک اب تو وہ دور ہی بدل گیا ہے کہ اب تو اس دور کی تو الگ بات ہی ہے، اب جب کی باتیں ہیں، اب کے دور میں تو ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں خبر چلی جاتی ہے کہ کہاں پہ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا۔ تو اگر ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو مرکز مکہ مدینہ ہے، تو اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو اس کے مطابق بھی فالو کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اب علماء ہمارے ملک کے جو اتنے بڑے بڑے ہیں، اب اس میں یہاں پہ چونکہ اب وہ سرحدیں بن گئی ہیں، باؤنڈریز بن گئی ہیں، اور اپنی اپنی حد بن گئی ہے، اس پہ خاص ہر جگہ پہ جس باؤنڈری میں جس مکتبہ فکر کی حکومت ہے، جس مذہب کی، تو وہاں پہ وہ اپنے طریقے سے سارا نظام وہ چلا رہے ہیں۔ تو ایک تو اس میں اگر تو اس نقطہ نظر سے کہ ہماری اگر اسلام جو سرحدوں کا محتاج نہیں ہے، تو اب یہ اس پر بھی اتفاق اور اجماع ہوگا اگر پاکستان کے علماء کا، فقہاء کا، ائمہ کا، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، تو وہ اگر متفقہ طور پر، اجماعی طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ کرنا ہے۔ بہت سارے جیسے یہ جو فرسٹ ورلڈ کے ملک ہیں، جو بہت زیادہ ایڈوانس ملک، ایک جگہ پر تو ٹھنڈ اور برف باری اور یہ سارا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں پر الگ الگ حالات ہوتے ہیں، تو وہ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، تو یہ وہاں کے علماء کا اجماع ہوگا، اجتہاد ہوگا۔ تو ہمارے یہاں کے علماء کا اجتہاد یا اجماع اگر اس بات پر ہو جائے کہ ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے تو بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی حدود میں اب کراچی سے لے کر جہاں کہیں پہ بھی یہ سورج کا نکلتا ہے، کیونکہ ایک نظام ہے، ایک حکومت ہے، اور اس کے باشندے ہیں، یہاں پہ ہمارے کام کاج کے، چھٹیوں کے، اور اس طرح ساری روٹین ہوتی ہے، سارے ملک میں ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ علماء کا کام ہے، ہم تو باشندے ہیں، عام لوگ ہیں، اور اگر اس میں کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح
عید ادھر روزہ ہوتا ہے وہ عید منا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری جو اختلافی چیزیں ہیں. اب یہ حکومتی سطح پر ان لوگوں کی جو بڑے علماء ہیں جو زیادہ ان فتووں میں ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے. تو سب کا اگر یہی اجتماعی اور اجماعی فیصلہ ہے، یہ اجتہادی فیصلہ ہے کہ یہ ہم نے اپنے ملک کے حساب سے ہی اس کو کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ تردد کرنے کی، فکر مند ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.